جی السلام علیکم۔ میرے خیال میں تمام جو میڈیا چینلز ہیں اور ایون سوشل میڈیا پہ کرم پختونخوا کا جو ضلع کرم ہے اور اس میں باڑا چنار جو اس کا صدر مقام ہے اور دیگر کافی علاقے ہیں، ایک جغرافیائی تفریق جو ہے وہ اپر اور لوور کرم کی بھی بتائی جاتی ہے۔ خاص طور پہ اپر کرم جو ہے وہاں جو روڈ جاتی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جس 70 دنوں سے بند ہے۔ 70 دن کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے اور 10 دن سے وہ روڈ بند ہے، اور وہ مرکزی بیسکلی وہ روڈ ہے جہاں سے سپلائز جاتی ہیں، خوراک کی سپلائز جاتی ہیں، ادویات کی سپلائز جاتی ہیں، اور لوگوں کی بھی ظاہر اوبویسلی آمد و رفت ہوتی ہے، لوگوں کی ضروریات جو ہے اس روڈ کے تھرو پوری ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کسی جگہ کی کوئی مین شاہراہ یا مین سڑک جہاں سے اس کی ضروریات زندگی آتی ہوں وہ بند ہو اور 70 دنوں سے بند ہو۔ آپ اب شاید اس طرح کے بیانات سنتے ہوں کہ اب تو ظاہر ہے وہ پولیٹیکل اس طرح بھی کی بھی بات شروع ہو گئی ہے کہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا پولیٹیکل آپ سکورنگ کر رہے ہیں اس معاملے میں، لیکن آپ اگر نیوٹرل ہو کے سوچیں، غیر جانبدار ہو کے سوچیں، تو وہاں کیا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی ادویات کی کمی ہے، آکسیجن کی کمی ہے، اور جو لوگ تھوڑی بہت سمجھتے ہیں طبی سہولیات کو یا طبی ضروریات کو، ان کو معلوم ہوگا کہ اس میں سب سے ولنریبل جو ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کو ظاہر ہے اسپتالوں میں آکسیجن بھی چاہیے ہوتا ہے اور میڈیسن بھی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ فریجائل ہوتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جی 29 کے قریب بچوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں، یعنی 29 بچے جو ہیں وہ ابھی تک اس سچویشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو نہ ہی مرکزی سطح پر، یعنی میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اور نہ صوبائی سطح پر یعنی جو پختونخوا کی جو حکومت ہے، اب جا کے انہوں نے بیان بازی بس شروع کی ہے، اور بیان بازی بھی یوں ہے کہ جناب جیسے فیکٹس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں۔ ابھی میں پختونخوا کے جو وزیر صحت ہے ان کا ایک بیان سن رہا تھا، اس کے بعد ایک ذات شریف ہے جن کا نام بیرسٹر سیف ہے، ان کی بھی ایک اس طرح کی باتیں سن رہا تھا کہ جناب کوئی وہاں بحران نہیں ہے جناب، ہم بڑے وجیلنٹ ہیں، ہم الرٹ ہیں، اور ہم ساری چیزیں مہیا کر رہے ہیں اور ایکولی مہیا کر رہے ہیں، اور اپر لوور کرم میں اس میں معاملہ کوئی فرق نہیں ہے، اور جناب سب ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ حال ہی میں فیصل عیدی صاحب وہاں گئے اور ایئر ایمبولنس میں گئے، یعنی ایئر ایمبولنس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بائی روڈ وہاں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ روڈ بند ہے، تو وہ ادویات لے کے، میڈیسن لے کے، اب اس ملک میں دیکھیں کتنے امدادی ادارے ہیں، کتنے ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کے پاس یہ ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود ہے، ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جہاز موجود ہیں، اور آج کل تو لائک یہ ڈرونز کی بھی ٹیکنالوجی ہے۔ یعنی کسی کو یہ خیال نہیں آیا ادر دین عبدالستار عیدی کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے اور فیصل عیدی صاحب کے، کہ جناب وہ بائی ایئر ہی وہاں کوئی چیز پہنچا دیں، میڈیسن پہنچا دیں جو ارجنٹلی نیڈیڈ ہے۔ اور جب وہ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ کنفرم کرتا ہے کہ وہاں ایمرجنسی سچویشن ہے، وہاں ادویات کی کمی ہے، اور وہاں سپلائز کی کمی ہے، اور وہ سپلائز کی کمی اس لیول کی ہے کہ وہاں ایک انسانی المیہ آلریڈی پہلے ہی جنم لے چکا ہے۔ پھر وہاں ایک جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ جو وہاں وائی ڈی اے کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ وہاں سچویشن بتا رہے تھے، اور وہ سچویشن اس سچویشن سے بہت مختلف تھی جو کہ پختونخوا کی حکومت بتا رہی ہے۔ پختونخوا کی حکومت تو ایسے بتا رہی ہے کہ جی بالکل یہ روٹین کی صورتحال وہاں جاری ہے اور وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یہ ہمارا اس طرح کا اس وقت انوائرمنٹ ہے کہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنا از دا ایزیسٹ وے، یعنی سب سے آسان طریقہ یہ ہے۔ لیکن ابھی تھوڑی کچھ ٹائم پہلے گورنر نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس نے گورنر صاحب جو ہیں وہ کنڈی صاحب ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب، اور انہوں نے وفاقی حکومت کی بھی اس میں ذمہ داری کو کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے، اور صوبائی حکومت سے تو چلے انہوں نے پولیٹیکل چلے ان کی وجوہات ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کوئی حکومت اگر کام نہیں کر رہی ہوگی اور اپنی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہوگی تو ظاہر ہے اس کو آپ کیا کہیں گے کہ جناب آپ اگر لوگوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو آپ گھر جائیں، آپ استعفیٰ دیں۔ تو
میں بھی وجوہات پولیٹیکل ہوں، لیکن اس سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے، عالمی ادارے اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں، جتنے بھی میڈیا آؤٹلیٹ ہیں جنہوں نے وہاں یہ جرنلسٹ والے پیکیجز کیے ہیں، وہاں سچویشن کو دیکھا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایک اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن ہے. اور وہاں کے جو لوگ ہیں، اب ظاہر سوشل میڈیا کی ایکسیس ہے سب لوگوں کو، اور کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے ان کی بات کو بھی سننا چاہیے. اگر یہ دیکھیں اس میں کوئی سیکٹیرین اینگل اور دیگر جو معاملات ہیں، انسان سے آگے کا کوئی اینگل نہیں ہوتا. یعنی یہ وہ کہے گا جی کوئی بیان اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اس کے سیکٹ کا معاملہ ہے، کوئی پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے کوئی بات کر رہا ہے، یا کوئی اپنی پولیٹیکل سکورنگ کی وجہ سے ہم اس وقت جو پختونخوا کی حکومت ہے اور جو وفاقی حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں. لیکن انسان سے آگے کوئی یہ جو ہم اپنے اوپر ٹائٹل لگاتے ہیں نا، یہ مسلمان غیر مسلمان کا، شیعہ سنی کا، یا کوئی اور قوم کا وغیرہ کا، یہ انسان کے معاملے میں یہ بالکل بھی ان کو نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑھ کے اور سب سے آگے جا کے سب سے پہلے تو جو انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، اور اس میں اوبویسلی صحت جو ہے وہ بالکل ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے، اور ظاہر خوراک کی بھی وہاں ضروریات ہیں. اتنے عرصے سے بند ہوگا تو ظاہر لوگوں کو یہ والے مسائل بھی ہیں. بہرحال ہم تو اس پہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنا ایک نقطہ نظر یا اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہوتا، یعنی دو میں ہی کہتے ہیں جی جرگہ ہے اور جرگے نے فیصلہ مطلب وہ ہو رہا ہے، ورک آؤٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. جناب والا انسانی جان جب جا رہی ہے، جب انسانی جان جا رہی ہے، تو پھر آپ یہ ایک فریق کے مفادات اور دوسرے فریق کے مفادات یہ آپ کے سامنے نہیں آنے چاہیے. یہ تو پھر آپ یعنی مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ہر صورت میں یہ رستہ بھی کھلنا چاہیے، وہاں میڈیکل سپلائیز بھی پہنچنی چاہیے، وہاں خوراک کی جو سپلائی ہے وہ بھی جانی چاہیے، اور لوگوں کو آمد رفت جو ہے وہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ بھی ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میرا خیال ہے ہم جیسے جو انسانی حقوق کے کارکن ان کو یہ چاہیے کہ وہ آ کے اپنی آواز بلند کریں، اس پر احتجاج کریں. اور حکومت کوئی بھی ہے، لوگ کوئی بھی ہیں، انسانی جان سے آگے کی کوئی بات نہیں. بہت شکریہ.